لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ کی ان آیات مبارکہ کے اندر پچھلی آیات کی طرح یہود کی برائیاں بیان کی جا رہی ہیں اور مسلمانوں کو ان سے بچنے کی تاکید کی جا رہی ہے، اور ان آیات مبارکہ کے اندر ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں یہود کی کثرت تھی، اور یہود اہل کتاب تھے اور اپنا اہل کتاب ہونے پر فخر کرتے تھے۔ تو یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ واضح دلائل آ جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، حالانکہ آپ علیہ السلام کی نشانیاں پہچانتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ یہی نبی آخر الزمان ہے، لیکن ضد کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے آپ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ اور دوسرے کے مدینہ منورہ کے اندر مشرکین بھی رہتے تھے اور یہود بھی رہتے تھے، لیکن یہود جو تھے یہ زیادہ مالدار تھے، زیادہ پیسے والے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا اپنی چودراہٹ کی وجہ سے تھا کہ ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، اور جو نذرانے ان کو مختلف بدعات کی وجہ سے، رسومات کی وجہ سے ملتے تھے وہ نذرانے رک جائیں گے، تو اس وجہ سے بھی آپ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تنگ دستی کا عذاب مسلط کیا، یہ لوگ غریب ہو گئے اور ان سے ان کا سارا مال چھن گیا۔ تو اس پر نعوذ باللہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی گستاخی کرنا شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کنجوس ہو گیا، یا اللہ کے ہاتھ بند ہو گئے، اللہ کے ہاں غریبی آ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر ان یہود کو یہ جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کھلے ہیں، تمہارے ہاتھ بند ہوئے ہیں، اور واضح نشانیاں آ جانے کے باوجود تم نبی آخر الزمان پر ایمان نہیں لائے ہو، تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان آپس میں اختلاف پیدا کر دیا ہے اور تم مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہو۔ اور یہ اختلاف پیدا کرنا اس وجہ سے بھی تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف سازشیں نہ کر سکیں اور مسلمان آسانی سے دین کا کام کر سکیں۔ اور پھر آخر کے اندر ان کو یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ اگر آپ لوگ بھی صحیح معنوں میں ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے صحیح ایمان لانے کی وجہ سے اور تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نعمتوں کے اندر جنت کے باغات میں تمہیں داخل کریں گے۔ وقالت الیہود، اور یہودی کہتے ہیں ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ غلت ایدیہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہاتھ تو خود ان کے بندھے ہوئے ہیں۔ ولعنوا بما قالوا، اور جو بات انہوں نے کہی ہے اس کی وجہ سے ان پر لعنت الگ پڑی ہے۔ بل یداہ مبسوطتان، ورنہ اللہ کے دونوں ہاتھ پوری طرح کھلے ہوئے ہیں۔ ينفق کیف یشاء، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے زیادہ اس کو عطا کرتا ہے، زیادہ اس پر خرچ کرتا ہے، اور جس کے لیے اس کے اندر نقصان اللہ تعالیٰ محسوس کرتا ہے کہ اس میں زیادہ اس پر خرچ کرنے میں نقصان ہے، تو اس کے اوپر تنگی کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، اور وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو وہی تم پر نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہت سو کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کر رہی ہے، یعنی قرآن کریم کا نازل ہونا ان کے حسد کے اندر، ان کے کینے کے اندر اور اضافہ کر رہا ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک دشمنی اور عداوت جو ہے بغض پیدا کر دیا، ان کا آپس کے اندر اختلاف رہے گا۔ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ، جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے۔ یہ یہودیوں کی ان سازشوں کی طرف اشارہ ہے جو وہ مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ مل کر رہے تھے، اگرچہ وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا تھا، لیکن وہ در پردہ پشت پیچھے جو ہے وہ ان کوششوں میں لگے رہتے تھے کہ مسلمانوں پر کوئی حملہ ہو اور وہ اس میں شکست کھائیں، مگر اللہ تعالیٰ ہر موقع پر ان کی ان سازشوں کو ناکام بنا دیتے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اسی طرح اشارہ ہے کہ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، کہ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، جبکہ اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ضرور ہم ان کی برائیاں معاف کر دیتے، ان کی خطائیں، ان کے گناہ معاف کر دیتے۔ وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور انہیں ضرور آرام اور راحت کے باغات میں داخل کرتے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو ان آیات کی سمجھ نصیب کرے۔